مہرالنساء ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ یہ آواز اسی پورشن کے آخر میں بنے کمرے سے آ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی اس کمرے تک پہنچ گئی۔ حازم، یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ تم؟ دور رہو مجھ سے۔ اس عورت کے پھر سے چلا کے بولنے کی آواز آئی۔ شاید وہ اس سے زبردستی کر رہا ہے۔ کیسا درندہ صفت انسان ہے، عورتوں کو ہراساں کرتا ہے۔ مہرو نے تعصب سے سوچتے ہوئے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو حازم ایک انجیکشن بھر رہا تھا۔ بیڈ پہ کوئی عورت تھی لیکن اس کے بس پاؤں نظر آ رہے تھے۔ پھر حازم وہ انجیکشن بھر کے اس کے قریب جانے لگا۔ وہ عورت پھر سے چلانے لگی۔ 5 منٹ بعد اس عورت کی آواز بند ہو چکی تھی۔ مہرالنساء دبے پاؤں واپس پلٹ کے اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ عورت بے ہوش ہو گئی ہو اور حازم دروازہ کھول لے۔ یوں مہرالنساء کو دیکھا تو اس پہ بھڑک اٹھتا۔ مہرالنساء کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ اس عورت کی آوازیں اب بند ہو چکی تھیں۔ مہرالنساء کی جان پہ بنی ہوئی تھی، کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ اپنی حالت زار پہ رونا آنے لگا۔ نہ جانے کس جرم کی سزا بھگت رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ حازم کمرے میں آ کے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ مہرالنساء لحاف اوڑھے لیٹی تھی، ذرا ذرا سی آنکھیں کھول کے اسے دیکھنے لگی تاکہ حازم کو یہ شک نہ ہو کہ وہ جاگ رہی ہے۔ اس وقت وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ چہرے پہ پریشانی اور تفکر کے آثار تھے۔ پہلی بار مہرالنساء کو حازم کچھ الگ سا دکھ رہا تھا۔ جیسا رویہ کچھ دن سے وہ اس کے ساتھ برت رہا تھا، اس سے یکسر مختلف، جیسے وہ کسی الجھن میں ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ حازم کی آنکھوں میں پہلی بار اس نے آنسوؤں کو بہتے دیکھا تھا۔ لیمپ کی پیلی سی روشنی میں اس کی آنکھوں کی سرخی کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی۔ کیا اس شفاق قسم کے شخص کو بھی غم ہو سکتا ہے جسے کسی پہ بھی رحم نہیں آتا؟ کیسا انسان ہے یہ، ایک مسٹری جیسا۔ اس وقت یوں آنسو بہاتا ہوا قابل رحم لگ رہا ہے۔ مہرالنساء کی سوچ کا مرکز اس وقت حازم تھا، جس کے نام کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ صبح اٹھ کر حازم اسے پہلے جیسا ہی لگ رہا تھا۔ وہی سپاٹ چہرہ، بے تاثر سا، وہی دل جلانے والے انداز، وہی طنز میں ڈوبی باتیں۔ ناشتے کے بعد ہی وہ مہرو کو ویڈیو بنانے کا کہہ چکا تھا۔ اپنے سر پہ اسکارف پہن کر مہرو کا صرف چہرہ ہی نظر آ رہا تھا۔ حازم اس کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا۔ ویڈیو صرف مہرالنساء کی بنائی جانی تھی۔ جو مہرو نے بولنا تھا وہ حازم نے اسے لکھ کے دے دیا تھا۔ مہرالنساء کو چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھنا تھا۔ کہیں یہ نہیں لگنا چاہیے تھا کہ وہ زبردستی لائی گئی ہے۔ مہرالنساء کے لیے یہ وقت بھی کسی کڑی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ ابھی تک ایک فواد ہی اسے نظر آیا تھا جو اس کے لیے آواز اٹھا رہا تھا، اور اسی کو پیچھے ہٹانے کا مطلب تھا کہ وہ ساری عمر اسی قید میں گزار دے گی۔ دل کند چھری سے کٹا تھا، لیکن بے بسی یہ تھی کہ اسے بیان وہی دینا تھا جو حازم چاہتا تھا۔ حازم نے موبائل سے اس کی ویڈیو بنانی شروع کی اور اسے بولنے کا اشارہ کیا۔ میں مہرالنساء نیاز اپنے پورے ہوش و حواس میں میڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں فواد سے شادی پہ راضی نہیں تھی۔ مجھے فواد سے شادی کرنے پر میرے گھر والوں کی طرف سے زور زبردستی کی جا رہی تھی، حالانکہ میں اپنے گھر والوں کو اپنی مرضی بتا چکی تھی اور میں کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اسی لیے اپنی خوشی اور رضامندی سے میں اس کے ساتھ آئی ہوں۔ اس سے نکاح بھی اپنی رضامندی سے کیا ہے، جس کی آزادی اور اجازت مجھے میرا قانون اور اسلام دونوں دیتے ہیں۔ اپنے نکاح کی فوٹو کاپی میں نے اپنے والد اور منگیتر کو بھیج دی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں، اس لیے مجھے میڈیا کے سامنے ہائی لائٹ نہ کیا جائے اور نہ ہی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے۔ کس دل سے وہ جبراً یہ لفظ ادا کر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ ویڈیو بنوانے کے بعد حازم نے موبائل سے وہ شیئر کر دی، پھر مسکراتے ہوئے اس کے پاس صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اس وقت حازم کی نظروں میں خوشی کی چمک تھی۔ آئی لو یو سو مچ وائفی، آج تو تم پہ سچ میں پیار آ رہا ہے۔ مہرالنساء کی حالت اس ہارے ہوئے انسان کی طرح تھی جو سمندر کی تند و تیز تلاطم خیز لہروں کے بیچ میں اپنے بچاؤ کی آخری کشتی کو بھی جلا چکی ہو اور خود کو طوفان کے سپرد کر دیا تھا۔
اب وہ طوفان اسے جہاں چاہے بہا کے لے جائے۔ آنکھوں سے شکست کے آنسو بڑی اذیت سے نکل کر بہہ کر رخسار پہ گرے تھے۔ حازم کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ یہ کیا مہر النساء، مجھ سے محبت کا اتنا کھلم کھلا اظہار کرنے کے بعد یوں آنسو بہا رہی ہو؟ دس از ناٹ فیئر۔ آج تو تم نے مجھے دل سے خوش کیا ہے، آج رات میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ اپنا چہرہ مہر النساء کے چہرے کے بالکل قریب لے جا کے اس کی آنسو بہاتی آنکھوں میں دیکھ کے بولا، آج رات میں تمہیں وہ محبت دکھا کے خوش کر دوں گا جیسے اپنی گولڈن نائٹ میں دکھائی تھی۔ یہ سن کے مہر النساء کا تنفس تیزی سے چلنے لگا تھا۔ پہلی رات کا خیال آتے ہی ساری اذیت بھی یاد آنے لگی تھی۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ دیکھو جو تم نے چاہا میں نے کہہ دیا، لیکن پلیز تم مجھ سے دور رہا کرو۔ کسی بے بس پرندے کی طرح وہ سہم کے صوفے کے کنارے سے جا لگی تھی۔ کیسے دور رہوں مہر النساء؟ تم خود سوچو، تمہارے ناول کی ہر ایپیسوڈ میں ہیرو کا ایک رومانٹک سین تو ضرور دکھایا جاتا ہے۔ ہیروئن بالکل تمہاری طرح گھبراتی ہے، ڈرتی ہے، انکار کرتی ہے۔ پلیز مجھے چھونا مت، مجھ سے دور رہنا، میرے قریب مت آنا۔ حازم اس سے ہیروئن کے ڈائیلاگز بالکل ڈرامائی انداز سے سنانے لگا۔ لڑکی سٹ پٹاتی ہے، گھبراتی ہوئی پیچھے ہٹ کے صوفے کے کونے سے لگتی ہے۔ اپنے شوہر کی پہلی شدتوں کا سوچ کے اس کا دل دہل جاتا ہے۔ بالکل ایسی مہر النساء جیسے تم گھبرا کے صوفے کے کونے سے جا لگی ہو، بالکل ایسے ہی جیسے تم گھبرا رہی ہو۔ وہ مہر النساء کی کیفیت اسے تمسخرانہ انداز سے بتا رہا تھا، آنکھوں میں وہی مصنوعی خوف لیے جو وہ ہیروئن کے لیے لکھتی تھی۔ پھر ہنسنے لگا، مہرو کے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کے بولا، اف میری جان، تمہارا دل تو اس وقت بالکل تمہارے ناولز کی ہیروئنز کی طرح سے دھڑک رہا ہے، لگتا ہے پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ یہ کہہ کے حازم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مجھے تو لگا تھا مہر النساء کہ یہ سب سچ میں نہیں ہوتا، صرف کہانی تک ہوتا ہے، لیکن نہیں، تمہارے ساتھ یہ سب کچھ سچ میں ہو رہا ہے۔ آنکھوں میں مصنوعی حیرت لیے وہ بات یوں کر رہا تھا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ پھر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ مہرو کی طرف اچھالی۔ او ہاں، تمہارا یوں گھبرانا تو 100% جائز ہے۔ کیوں، تمہارے ساتھ بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ تمہیں تو میرا احسان ماننا چاہیے مہر النساء، میرے ساتھ بتائے ہر لمحے کو تو تم قلم بند کر سکتی ہو۔ ایک منٹ رکو۔ مہر النساء کے خوف سے کپ کپاتے ہونٹ اور بدحواسی اس کے آنسو، وہ سب کچھ یکسر نظر انداز کیے اس کے پاس سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اپنی الماری سے ایک ڈائری اور پین نکال کے اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ لو مہر النساء، اس پہ نیا ناول شروع کرو، میری جان سیزن 2۔ اس بار اس پہ اپنی کہانی کو لفظ دو، خود پہ بیتی ہوئی اذیت کو لکھو، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ ناول تمہاری ایسی پہچان بنائے گا کہ اس کی دھوم پہلے والے ناول سے زیادہ مچے گی، کیونکہ جس اذیت کو سہہ کے لکھا جائے وہ پڑھنے والے کی آنکھ میں آنسو لے ہی آتی ہے۔ پلیز مہر النساء، اس بار ہیرو کا نام حازم لکھنا، احتشام نہیں، اور ہیروئن کا نام شرمینہ کے بجائے مہر النساء لکھنا۔ اب حازم بالکل سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں لکھنا، وہ سسکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ ڈائری اور پین ایک سائڈ پہ رکھ دیے۔ اپنے لفظوں کی بھرپائی کی جو اذیت وہ سہ رہی تھی، اسی کو لفظ دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ لکھنا تو پڑے گا مہر النساء، میری خاطر میری جان، میں تمہارا انکار نہیں سنوں گا۔ اور ہاں، اس بار کہانی کا مورل میں تمہیں بتاؤں گا۔ بہت سالوں بعد بھی تاریخ کے اتہاس میں ایسی کہانی کسی نے نہیں پڑھی ہوگی، نہ کسی نے لکھی ہوگی۔ خود پہ قلم اٹھاؤ مہر النساء، اس پہ اپنی ہر کیفیت کو، ہر اذیت کو لفظ دو۔ ایک رائٹر پہ کہانی لکھو، اور ایسا لکھو کہ تمہیں پڑھنے کے بعد لوگ تمہارا جیسا لکھنے سے پہلے 100 بار سوچیں کہ کہیں انجام تم جیسا نہ ہو۔ آخر کے فقرے وہ بڑے غصے اور تعصب سے ایک ایک لفظ چبا کے بول رہا تھا۔ مہر النساء نظریں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ یہ کہہ کے حازم اٹھ کے وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔
ایک ریڈ کلر کی ساڑی بیڈ پہ رکھ دی۔ رات کو یہ پہن کے تیار رہنا مہرالنساء، میں ابھی باہر جا رہا ہوں، رات تک ہی لوٹوں گا۔ مہرالنساء کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر وہ یہ کہہ کے چلا گیا۔ حازم کے جاتے ہی مہرالنساء نے ساڑی کو ناپسندیدگی سے دیکھا تھا اور اٹھ کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر اس رات والی عورت کا خیال آنے لگا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ رات کو چلانے والی عورت کون ہے۔ وہ اس کے دروازے کے پاس آئی، دروازے کا نوب گھمایا، لیکن دروازہ نہیں کھلا، وہ لاک تھا۔ مہرالنساء سخت مایوس ہوئی، پھر نیچے اتر گئی۔ کچن میں آج پکانے کی ہر چیز موجود تھی۔ مہرالنساء نے کھانا بنایا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد نیچے کے پورشن کا پھر سے جائزہ لینے لگی۔ آخر کہیں تو باہر جانے کا راستہ ہوگا۔ حازم مجھے تو 4 دیواری میں قید کر سکتا ہے، لیکن خود کو تو نہیں کر سکتا۔ یہیں کہیں سے باہر جاتا ہوگا۔ مہرالنساء نئے سرے سے باہر جانے کے لیے اس خفیہ دروازے کی تلاش شروع کر چکی تھی۔ 2 دن پہلے والی اذیت برداشت کرنے کی ہمت وہ نہیں رکھتی تھی۔ بس ایک بار وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اس کی جان حازم جیسے بے حس اور درندہ صفت انسان سے چھوٹ سکتی تھی۔ سب دروازے ان لاک تھے جنہیں وہ کئی بار دیکھ چکی تھی۔ بس ایک دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا۔ اس وقت گھر میں مہرالنساء کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اس لیے ایک تیز دھار والا چاقو وہ کچن سے اٹھا کے لے کے آئی۔ مہرالنساء نے وہ تالا کاٹنے کی کوشش کی۔ اس کام میں اسے کئی گھنٹے لگ گئے، لیکن بالآخر وہ تالا کاٹ چکی تھی۔ مغرب کا وقت بھی گزر چکا تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ وہ چاقو خاصا تیز تھا۔ مہرالنساء نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا کہ اگر اسے بھاگنے کے لیے کسی پہ وار بھی کرنا پڑے تو وہ پیچھے ہرگز نہیں ہٹے گی۔ مہرالنساء نے جیسے ہی وہ دروازہ کھولا، وہ سیدھا پورچ میں کھلا۔ باہر بہت بڑے رقبے پر باغ سا بنا ہوا تھا۔ پورچ اتنا بڑا تھا کہ بیک وقت 10 گاڑیاں بھی وہاں کھڑی ہو سکتی تھیں۔ 4 چوکیدار وہاں پہرے داری کر رہے تھے اور اس وقت بھی 5 گاڑیاں وہاں موجود تھیں۔ گاڑیوں کی آڑ سے وہ چھپ کے پورچ سے نکل کر باغ کے گھنے درختوں کے بیچ میں جا چھپی۔ اس وقت باغ کی طرف گھپ اندھیرا تھا۔ بیرونی دیوار بھی خاصی اونچی تھی۔ جس طرف مہرو کھڑی ہوئی تھی وہاں کسی کا گزر نہیں تھا، اس لیے وہ درخت پہ چڑھنے لگی۔ درخت بہت اونچا تھا۔ وہ دیوار تک پہنچ گئی۔ دیوار پہ چڑھ تو گئی تھی، لیکن جب دوسری جانب دیکھا تو خوف سا آنے لگا۔ نیچے کافی گہرائی تھی۔ پہلے کبھی ایسا موقع زندگی میں آیا بھی نہیں تھا کہ دیواریں پھلانگنا پڑیں، لیکن اس وقت ایک یہی راستہ اس کے پاس بچا تھا۔ مہرالنساء نے آنکھیں بند کی اور دیوار کی دوسری جانب کود گئی، لیکن وہ کچی مٹی پر گری تھی، اس لیے بہت زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ اٹھ کے اس نے خود پہ سے مٹی جھاڑی۔ گھٹنے پہ چوٹ تو آئی تھی، لیکن اس وقت وہ درد کو نظر انداز کر کے بھاگنے لگی۔ فواد نے پورے 3 دن بعد مہرالنساء کی شکل دیکھی تھی۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ مسلسل چل رہی تھی۔ فواد کی نظریں صرف مہرو کے چہرے پہ تھیں۔ وہ کیا کہہ رہی تھی کیا نہیں، وہ اس کے لیے بے معنی تھا۔ وہ بس اس کی روئی ہوئی اداس آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جہاں خوف تھا، وحشت تھی، نمی تھی۔ جملوں کے بجائے وہ مہرالنساء کے لہجے کو سن رہا تھا، جس میں یاسیت تھی۔ اس کا لہجہ اس کے لفظوں کی ترجمانی نہیں کر رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ یہ لفظ اس سے زبردستی بلوائے جا رہے ہیں۔ مہرو کی آنکھیں جیسے فواد کو یہ پیغام دے رہی تھیں کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے دھوکے سے یہاں لایا گیا ہے۔ فواد نے موبائل بند کر دیا۔ اب تو دل کو بالکل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ جہاں جہاں وہ مہرالنساء کو بچانے کی کوشش کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ ایک بار وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ، جو کہ صحافی تھا اور فواد کی ہیلپ کر رہا تھا، اتفاق سے ریسٹورنٹ بھی وہی تھا جہاں وہ آخری دفعہ مہرالنساء کے ساتھ آیا تھا، اور ٹیبل بھی وہی تھا، ویٹر بھی وہی تھا جس نے اس پہ چٹنی گرائی تھی۔ اس کے سامنے جوس رکھ کے وہ فواد کو غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اسے جیسے کچھ یاد آ گیا۔ آپ وہی ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ اپنی منگیتر کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہاں پہلے ان کے ساتھ لنچ پہ بھی آئے تھے۔ ویٹر کی بات فواد نے بے توجہی سے سنی تھی۔
فکر تو اسے مہر النساء کی تھی۔ ایک نظر فواد نے اس ویٹر پہ ڈالی۔ اسے یاد آ گیا بات اتنی پرانی بھی نہیں تھی۔ ہاں، جب تم سے میری شرٹ پہ چٹنی گر گئی تھی۔ گری نہیں تھی جی، وہ تو کسی نے مجھے گرانے کے لیے پورے 1000 کا نوٹ دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ لوگ اتنے مشہور لوگ ہو جاؤ گے۔ ویٹر باتونی تھا، اس لیے جلد بازی میں بول گیا۔ فواد نے بات اتنی نوٹ نہیں کی تھی، لیکن اس کے ساتھ بیٹھے اس کے صحافی دوست نے نوٹ کر لی تھی۔ 1 منٹ، اس صحافی نے فوراً سے ویٹر کو ٹوک دیا۔ پھر اس سے پوچھنے لگا، کسی کے کہنے پہ چٹنی گرائی تھی؟ کس کے کہنے پہ؟ صحافی کی بات سن کے اور تشویشناک انداز دیکھ کر ویٹر کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ کوئی نہیں تھا جی، کوئی نہیں تھا۔ وہ متذبذب سا ہوا، وہاں سے جانے لگا، لیکن اس صحافی لڑکے نے اسے روک لیا۔ دیکھو، اس کی منگیتر کو اغوا کیا گیا ہے۔ تم ہم سے تعاون کرو گے تو تمہیں ہم انعام کے طور پہ اچھی خاصی رقم دیں گے۔ صحافی نے ویٹر کو لالچ دیا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا، جہاں یہ بیٹھے تھے وہیں پچھلی ٹیبل پہ ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کی ان دونوں پہ نظر تھی، اور اسی نے چٹنی گرانے کے لیے کہا تھا، اور مہر النساء کو ایک ٹیشو بھی پکڑانے کو کہا تھا۔ فواد یہ سب سن کے حیران رہ گیا تھا۔ مطلب کوئی تھا جو مہر النساء کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر فواد کو یاد آنے لگا، جب وہ اپنی شرٹ صاف کر کے واپس آیا تھا تو مہر النساء بہت گھبرائی ہوئی تھی، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہی تھی۔ فواد نے اس دن کا سارا وقت اپنے دوست کو سنا دیا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، ہم ہوٹل کے مینیجر سے بات کرتے ہیں، یہاں جگہ جگہ کیمرے لگے ہیں، اس دن کی ویڈیو ان کے پاس موجود ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس شخص کا چہرہ ہم دیکھ سکیں، کیونکہ پارلر میں جس گاڑی میں مہر النساء گئی تھی اس گاڑی کے ڈرائیور کی شکل ویڈیو فوٹیج میں نہیں آ سکی تھی۔ فواد اپنے دوست کی رائے پہ متفق ہوا۔ دونوں اٹھ کے مینیجر کے پاس چلے گئے۔ صحافی کا تعارف سن کر مینیجر نے کسی بات پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ انہیں اس دن کی ویڈیو دکھا دی۔ مختلف ویڈیوز تھیں، بس بمشکل ہی ان کی مہر النساء پر اس ویڈیو میں نظر پڑی۔ پھر اسی کو زوم کر کے دیکھا گیا جہاں مہر النساء اور فواد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عین اسی ٹیبل کے پیچھے ایک شخص بیٹھا تھا جس کی نظریں انہی دونوں پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھے گلاس میں سے ٹیشو پیپر نکالا، اپنی جیب سے پین نکالا اور اس پہ کچھ لکھنے لگا۔ مہر النساء کی اس شخص کی جانب پشت تھی۔ پھر اس شخص نے ویٹر کو اشارے سے بلایا، اس سے کچھ کہنے لگا، اسے وہ ٹیشو بھی پکڑانے لگا، لیکن وہ ویٹر نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس شخص نے جب 1000 کا نوٹ اسے دیا تو وہ ویٹر مان گیا۔ جیسے ہی چٹنی فواد پر گری، وہ شخص بھی اٹھ کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ فواد نے وہ ویڈیو کئی بار دیکھی تھی۔ شکل و صورت میں وہ نوجوان خاصا ہینڈسم تھا، اور اس کے پہناوے سے بھی لگ رہا تھا کہ بہت امیر ہے۔ اسے پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ابھی تک مہر النساء کے لیے پیسوں کا مطالبہ کیا بھی نہیں گیا تھا۔ فواد اور اس کے دوست نے وہ ویڈیو اپنے پاس سیو کر لی۔ اب اس نوجوان کی ہسٹری معلوم کرنی تھی کہ آخر وہ ہے کون۔ دوسرے دن یسریٰ ذکی کے سامنے موجود تھی۔ اشتیاق صاحب بھی وہیں تھے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ یسریٰ کو ذکی نے بلایا ہے تو ذکی کو گھور گھور کے دیکھنے لگے۔ ذکی نے سیکنڈ ہیروئن کے لیے یسریٰ کو سلیکٹ کیا تھا۔ اشتیاق صاحب کے غصے کو نظر انداز کر کے اس نے چند لاکھ کا چیک اشتیاق صاحب کو بنانے کا کہا، کیونکہ سارے پیسے اشتیاق صاحب کے اکاؤنٹ میں ہی ہوتے تھے۔ ذکی کے اکاؤنٹ میں بس چند ہزار ہی ہوتے تھے۔ اپنی ضرورت کے لیے وہ والد سے پیسے مانگتا تھا۔ اشتیاق صاحب نے کبھی منع نہیں کیا تھا، اس لیے ذکی کو بھی کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ اپنے ڈرامے کی کامیابی پر ایک معقول رقم اپنے پاس رکھے، اپنی محنت کے معاوضے کے طور پر۔ اسے اس بات سے کبھی فرق ہی نہیں پڑا تھا کہ پیسے اس کے اکاؤنٹ کے بجائے اس کے والد کے اکاؤنٹ میں ہیں۔ اشتیاق صاحب کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ ذکی انہیں کامیابیوں کے سب سے اوپر مقام تک لے جانے میں معاون ثابت ہوگا، اس لیے چپ تھے۔ چیک بک پہ 2 لاکھ لکھ کے سائن کر کے وہ چیک یسریٰ کو پکڑا دیا۔ یسریٰ خوش ہو گئی تھی۔ یسریٰ، اب تم نے اور بھی زیادہ محنت کرنی ہے۔ ذکی نے یسریٰ کے چہرے پہ پرسکون سی مسکراہٹ دیکھ کر کہا۔ خود بھی اسے مطمئن دیکھ کے خوش تھا۔
وہ ایک مجبور لڑکی تھی، اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے یہاں آئی تھی، اس لیے چاہتا تھا کہ وہ برے لوگوں کے چنگل میں نہ پھنس جائے۔ لیکن اس بات کا علم سجیلا کو ہوا تو اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایک ایکسٹرا کا کریکٹر کرتے ہوئے یسریٰ دوسرے ڈرامے میں ہی سیکنڈ ہیروئن کی صف میں جا کھڑی ہوئی۔ سجیلا نے ایک مقام 2 سال بعد حاصل کیا تھا، اور وہ بھی ڈائریکٹرز کی ہر قسم کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے بعد۔ یسریٰ اتنی جلدی کامیابی کی منازل طے کر رہی تھی، اور وہ بھی صرف ذکی کی وجہ سے۔ سجیلا ابھی اشتیاق صاحب کے آفس میں داخل ہوئی۔ یہ سب باتیں سن کے سجیلا کو ذکی کے یسریٰ کے ساتھ یہ احسان مندی کے تعلقات برے لگ رہے تھے۔ ایسے التفات وہ سجیلا کے لیے بالکل نہیں برتتا تھا۔ سجیلا چپ چاپ آ کے بیٹھ گئی، ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پہلے ہی وہ تپی بیٹھی تھی کہ یسریٰ نے جانے کی اجازت مانگی تو ذکی بھی اس کے ساتھ ہی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، ذکی نے سجیلا کو یکسر نظر انداز کر کے یسریٰ سے کہا۔ نو سر، میں چلی جاؤں گی، آپ کو خواہ زحمت ہوگی۔ سجیلا کے چہرے پہ تیوری دیکھ کے یسریٰ نے ہچکچاتے ہوئے انکار کیا۔ اوہ کم آن یسریٰ، میں ویسے بھی جا ہی رہا تھا، تم پہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں، تمہاری والدہ کی عیادت کے لیے تو مجھے جانا ہی تھا، چلو اس بہانے ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ ذکی اور یسریٰ آفس سے باہر چلے گئے۔ خشمگین نظروں سے تو اشتیاق صاحب بھی ذکی کو دیکھ رہے تھے، جو نہ جانے کیوں اس لڑکی میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا۔ عقل کا اندھا ہے یہ لڑکا، میں اس کے لیے کیا کیا سوچ رہا ہوں، اسے کس اونچائی پہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ زمین پہ دھنسنا چاہتا ہے۔ ہاتھ میں پکڑی فائل اشتیاق صاحب نے سامنے ٹیبل پہ غصے سے پھینکتے ہوئے کہا۔ پھر سجیلا کے بگڑے ہوئے موڈ کو دیکھ کے کہنے لگے، تم پریشان مت ہو، اسے میں سدھارنا جانتا ہوں۔ اشتیاق صاحب نے سجیلا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ تو مجھے نظر آ ہی رہا ہے انکل، سجیلا نے اپنی جلن طنزیہ لہجے سے نکالی تھی۔ اوہ سجیلا، تمہیں یسریٰ سے گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، ایسی بہت سی لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اشتیاق صاحب نے ہوا میں بات کو لاپرواہی سے اڑایا تھا، لیکن سجیلا فکر مند سی ہو گئی تھی۔ مہر النساء رستے کا تعین کیے بنا بھاگ رہی تھی۔ گھپ اندھیرے میں ویران سڑک کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت وہ ننگے پاؤں سڑک پہ بھاگ رہی تھی، لیکن ستم ظریفی کچھ موسم نے دکھائی۔ گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش میں تیزی آ گئی۔ مہر النساء اندھا دھند بھاگ رہی تھی، لیکن بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج اور برستی تیز بارش میں بھاگتے رہنے سے اب وہ تھکنے لگی تھی۔ اس وقت جہاں وہ تھی وہاں کوئی ذی روح موجود نہیں تھا، اس لیے خوفزدہ بھی تھی۔ دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی مددگار مل جائے جو اسے قریبی شہر تک پہنچا دے، لیکن اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں بیچ سڑک میں کھڑی ہو کے اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ مسلسل بھاگنے سے ٹانگیں شل سی ہونے لگی تھی، تنفس بھی اس قدر تیز تھا، وہ ہانپ رہی تھی۔ تقریباً 2 میل بھاگنے کے بعد وہ اب رکی تھی۔ بارش کی رفتار مزید بڑھ گئی۔ ہوا کے زور سے مہر النساء کو سردی سی محسوس ہونے لگی۔ بارش کی وجہ سے وہ پوری کی پوری بھیگ چکی تھی، اس لیے ہوا لگتے ہی وہ کپ کپانے لگی۔ زندگی میں کبھی ایسی سچویشن سے دوچار نہیں ہوئی تھی۔ ابھی ٹھیک سے پرسکون بھی نہیں ہوئی تھی کہ سامنے سے گاڑی کی فرنٹ تیز لائٹس کو دیکھ کر مہر النساء کو امید سی بندھی، اس لیے گاڑی کے سامنے جا کے ہاتھ ہلانے لگی۔ وہ ایک جیپ تھی، عین مہر النساء کے سامنے جا کے رک گئی۔ تیز روشنی آنکھوں میں پڑنے سے اس کی آنکھیں چندیا سی گئیں، لیکن دل میں ایک امید سی جاگی کہ اب وہ اپنے گھر پہنچ جائے گی۔ مہر النساء تیزی سے اس جیپ کی فرنٹ سیٹ کی طرف پہنچی۔ تیز برستی بارش میں جب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نفس پہ نظر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ حازم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مہر النساء سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر بھاگنے کی کوشش کرتی، حازم اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ جیپ کے دروازے پہ ایک لوہے کا کنڈا سا لگا تھا جس پہ ہتکڑی لٹک رہی تھی۔ ہتکڑی کا ایک کڑا اس کنڈے سے لاک تھا، دوسرا کڑا حازم نے پل میں مہر النساء کی کلائی میں پہنا کے بند کیا تھا۔
मेहरुन्निसा सोचने समझने से कासिर हुई थी। ये क्या कर रहे हो तुम, हाथ छोड़ो मेरा। अपना हाथ हथकड़ी में मुकीद देख के वो बोली, बहुत शौक़ है तुम्हें भागने का मेरी जान। हाजिम के चेहरे पे ना हैरानी थी, ना ताज्जुब, ना गुस्सा, कोई तासुर ऐसा नहीं था जैसे अचानक से यहाँ मेहरुन्निसा को देख के होना चाहिए था। हाजिम मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? किस बात की सज़ा दे रहे हो मुझे? देखो तुम मेरा सब कुछ बर्बाद कर चुके हो, मेरी इज़्ज़त, मेरा नाम, मेरी शहरत, यहाँ तक कि फवाद की नज़र में मुझे गिरा चुके हो। खुदारा अब मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेहरुन्निसा को ना तेज़ बरसती बारिश की होश थी, ना सुनसान रास्ते की परवाह। वो बस हाजिम से छुटकारा चाहती थी। रोते हुए हाजिम के सामने हाथ जोड़ के कहने लगी, जो कुछ मैंने तुम्हारा बर्बाद किया है मेहरुन्निसा, मेरा नुकसान उससे कई ज़्यादा बढ़ के है। तुम ज़िंदगी भर भी तड़पती रहो तब भी मेरे नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। तुम जितना मुझसे भागने की कोशिश करोगी, खुद को और मुश्किल में डालती जाओगी। भागना चाहती हो ना तुम, मैं भगाता हूँ तुम्हें। जब तक तुम अपने मुंह से ये एतराफ़ नहीं कर लेती कि आइंदा तुम भागने की कोशिश नहीं करोगी, तब तक तुम आज भागती रहोगी। ये कह के हाजिम ने अपनी जीप स्टार्ट की। हाजिम के इरादे को भांप के मेहरुन्निसा की जान लबों तक आई थी। गाड़ी के स्टार्ट होते ही गाड़ी आगे बढ़ने लगी। मेहरुन्निसा का हाथ हथकड़ी में मुकीद था। हथकड़ी का दूसरा सिरा गाड़ी के साथ था, इसलिए मेहरुन्निसा को गाड़ी की स्पीड के साथ भागना पड़ रहा था। जीप के ऊपर एक चमड़े का कवर था ताकि बारिश का पानी ज़्यादा अंदर ना आ सके। पहले गाड़ी की स्पीड इतनी थी जिससे मेहरुन्निसा तेज़ कदमों से गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। हाजिम सामने देखकर गाड़ी चला रहा था। गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब मेहरुन्निसा को भागना पड़ रहा था। तेज़ बरसती बारिश में वो गाड़ी की स्पीड से भाग रही थी। चंद मिनट में ही बुरी तरह से हाँफने लगी। हाजिम प्लीज़ गाड़ी रोको, मैं भाग नहीं पा रही हूँ। मेहरुन्निसा पहले ही भाग भाग के थक चुकी थी। अब गाड़ी की स्पीड का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। लेकिन वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था, जैसे कुछ सुन ही ना रहा हो, बिल्कुल लाताल्लुकी बरत रहा था। गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि मेहरुन्निसा उसका मुकाबला भागते हुए कर रही थी। मुसलसल तेज़ रफ्तार से भागते हुए मेहरुन्निसा का तनफ्फुस बुरी तरह से बिगड़ने लगा था। वो रो भी रही थी, पाँव शल होने लगे थे। पसीना, बारिश का पानी और आंसू उसके चेहरे पे तवातर से बह रहे थे। मेहरू हाजिम की मिन्नत समाजत भी कर रही थी, लेकिन वो बेहिसी की तस्वीर बना बैठा था। एक नज़र भी मेहरुन्निसा की तरफ नहीं डाली, बस गाड़ी चला रहा था। महल के दरवाजे पे पहुंच के हॉर्न देते ही मेन गेट फ़ौरन से खुल गया। गाड़ी पोर्च के गेट से अंदर दाखिल होते ही ब्रेक से रुक गई। पोर्च में गाड़ी को पार्क नहीं किया गया था, खुले आसमान के नीचे थी। चौकीदार गेट बंद करके उस पे ताला लगा के फ़ौरन से हाजिम के पास आ गया। साहब जी, मेरे लिए क्या हुक्म है? सर झुकाए चौकीदार ने मुअद्दबाना अंदाज से पूछा। तुम अपने क्वार्टर में जाओ, हाजिम ने उसे जवाब दिया। चौकीदार फ़ौरन वहाँ से चला गया। मेहरुन्निसा लंबे लंबे सांस भर रही थी, खांस रही थी। बारिश अभी भी तेज़ थी। हाजिम गाड़ी की दूसरी जानिब से नीचे उतर के अकेला ही अंदर जाने लगा। मेहरुन्निसा अभी भी हथकड़ी में जकड़ी हुई वहीं खड़ी थी। हाजिम कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़ के? मेरी हथकड़ी खोलो, मेहरुन्निसा ने चिल्ला के उसे पुकारा। हाजिम ने पलट के उसे देखा। भागने का बहुत शौक़ है ना तुम्हें? समझो कि अभी भी तुम तन्हा सड़क पे मौजूद हो। रात यहीं गुजारो मेहरुन्निसा, अपने भागने को एंजॉय करो। ये कह के वो उसी कमरे में चला गया जहाँ मेहरुन्निसा भागने के लिए निकली थी। हाजिम, मेरी हथकड़ी को खोलो, मुझे ठंड लग रही है, मैं रात यहाँ नहीं गुजार सकती, वो बेबसी से रोते हुए कह रही थी। लेकिन वो अंदर जा चुका था। काफ़ी देर वो अपने हाथ को खींच के हथकड़ी से आज़ाद करवाने की कोशिश करती रही, लेकिन हर कोशिश नाकाम थी। हथकड़ी की जंजीर इतनी छोटी थी कि वो ना गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठ सकती थी, ना अपना हाथ आज़ाद कर सकती थी। रोते रोते आंखें सूज गई थीं, रो रो के आंसू भी खुश्क हो चुके थे।
بارش بھی تھم چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا جب گیلے کپڑوں پہ اور اس کے وجود سے لگتی تھی تو وہ کپ کپا کے رہ جاتی۔ بھوک اور نیند سے بے حال وہ وہیں کھڑی تھی۔ نیند سے ایسی بے بس ہو چکی تھی کہ زمین کے گیلے فرش پہ ہی بیٹھ گئی۔ ہاتھ ہتکڑی کی وجہ سے اوپر ہی رکھنا پڑ رہا تھا۔ جیپ کے ٹائر کے ساتھ ٹیک لگا کے وہ سو گئی، لیکن صبح جب آنکھ کھلی تو وہ بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ آنکھیں اس قدر بوجھل تھیں کہ کھلنے سے انکاری تھیں۔ رو رو کے آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کہیں لیٹی ہے، اس پہ کمبل بھی موجود ہے۔ پورا جسم درد کی شدت سے چور تھا، پورے وجود سے آگ دہکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بمشکل آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ کمرے میں تھی۔ یہ یاد نہیں تھا کہ کمرے میں کیسے آئی۔ کمرے میں صرف وہی موجود تھی۔ آنکھیں پھر سے بند ہوئیں۔ وہ پھر سے نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ دوسری بار کسی کے ہلانے پہ مہر النساء کی آنکھ کھلی۔ اپنے سامنے حازم کو دیکھ کے وہ نفرت سے رخ بدل گئی، لیکن ایک اور اجنبی آواز سن کے مہر النساء نے بے ساختہ پلٹ کے دیکھا تو ایک ڈاکٹر موجود تھا۔ اس کے ساتھ ایک نرس بھی تھی جو اب مہر النساء کا بخار چیک کر رہی تھی۔ اوہ نو، 104 بخار! نرس نے تھرمامیٹر دیکھ کے گھبرا کے کہا، پھر ڈاکٹر کی ہدایت پہ انجیکشن بھرنے لگی۔ حازم، اتنا بخار کیسے ہو گیا انہیں؟ ڈاکٹر اب اسٹیتھوسکوپ سے مہر النساء کو چیک کر رہا تھا۔ بس کیا کہوں ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کو بارش میں نہانے کا جنون ہے۔ رات سوتے ہوئے نہ جانے کب یہ بارش کی آواز سن کے باہر چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو لان میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میری تو انہیں دیکھ کے جان ہی نکل گئی تھی۔ فوراً سے انہیں اٹھا کے اندر لایا، لیکن تب تک یہ بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ مہرو اسے ڈاکٹر کے سامنے بڑے فراٹے سے جھوٹ بولتے ہوئے تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں میڈم، شوق اپنی جگہ، لیکن رات کے وقت نہانا مہنگا پڑ گیا ہے آپ کو۔ نمونیے کا اٹیک ہے، ڈاکٹر نے رسانیت سے مہر النساء سے کہا، پھر میڈیسن لکھ کے ڈسکرپشن پیپر حازم کو دے دیا۔ 15 دن کا کورس لازمی کروائیے گا ورنہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑے گا، ڈاکٹر نے فکر مندی سے کہا۔ بے فکر رہیں، میں خود ان کا خیال رکھوں گا، حازم نے مصنوعی فکر مندی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ ایک ملازم کو پکار کے حازم نے پیپر ملازم کو دیا، یہ میڈیسن لے کے آؤ فوراً سے، اور بوا سے کہو مہرو کے لیے ناشتہ لے کے آئیں۔ مہر النساء کو اپنے بچ جانے پہ کلک سا ہوا، کاش کہ مر ہی جاتی۔ کمرے میں اب حازم اور مہرو کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ مہر النساء رخ موڑے لیٹی رہی۔ حازم نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا جو آگ کی طرح جل رہی تھی۔ کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے جانے من، ایسے شوق بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں۔ دیکھو نا، ہو گیا نا بخار۔ مہر النساء نے اس کی مکاری کو دیکھتے ہوئے غصے سے اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے پیچھے جھٹک دیا۔ کاش میں مر جاتی، میری جان تو چھوٹ جاتی تم سے۔ غصہ، نفرت اور نہ جانے کیا کیا اس کے لہجے میں اود آیا تھا۔ حازم ہنسنے لگا، جیسے اس کی بے بسی سے ہز اٹھا رہا ہو۔ پھر تھوڑا جھک کے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر کے بولا، اتنی آسان موت تو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا مہر النساء۔ تمہارا میں وہ حال کروں گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جس سخت اور معنی خیز لہجے سے حازم اپنی غسیلی آنکھیں مہرو کی آنکھوں میں گاڑے بول رہا تھا، مہر النساء کی سوچ کر ہی روح کانپی تھی۔ نہ جانے اور کیا کیا ستم اس شخص نے کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ یہ کہہ کے حازم کھڑا ہو گیا، سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کسی گہری سوچ میں تھا، جبکہ مہر النساء بمشکل اٹھ کے اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ حازم نے ایک ناپسندیدہ نگاہ اس پہ ڈالی۔ مسلسل مہر النساء رو رہی تھی۔ مہر النساء نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑے، بالکل بے بسی، رقت آمیز لہجے سے کہا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے سامنے، حازم جان بخشی کر دو میری، مجھے جانے دو۔ مہرو حازم کے سامنے ہاتھ جوڑے بے بسی سے کہہ رہی تھی، لیکن حازم کے چہرے پہ صرف بے حسی نظر آ رہی تھی۔ کرسی پہ ٹانگ رکھے
وہ بے تاثر بیٹھا تھا۔ مہرو کے رونے کا، گڑ گڑانے کا اس پہ کوئی اثر نہیں تھا۔ جان بخشی۔ پھر وہ کرسی سے اٹھ کے اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ کیسے بخش دوں تمہیں؟ تمہاری میری جان نے میری جان کی جان لے لی۔ تمہاری جان میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں مہر النساء؟ میرے نزدیک تو جان کا بدلہ جان ہی ہے، اس لیے بھول جاؤ کہ تم اس قید سے کبھی بھی باہر نکلو گی۔ یہ کہہ کے وہ اسے روتے ہوئے اسی کمرے میں بند کر کے جا چکا تھا جہاں وہ پچھلے 1 ماہ سے قید تھی۔ دن کی روشنی کسے کہتے ہیں، مہر النساء نے یہ پچھلے 1 ماہ سے نہیں دیکھا تھا۔